السلام علیکم، میرا نام آصف ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کو شیئر کروائیں۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ابھی ہمیں خود واچ ٹائم پورا کرنا ہے اور اس کے سبسکرائبر پورے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی یہ جو اس آج کا جو ٹاپک ہے وہ سمجھیں کہ کوئی الگ سے ٹاپک نہیں ہے، یہ ایک ایکسپلینیشن ہے۔ ایک میرا پچھلا ولاگ تھا، اس کے اوپر ایک دوست نے مجھے میسج کیا واٹس ایپ پہ، اور بس اس کی وضاحت کرنی ہے۔ وہ ولاگ میں نا ذکر کیا تھا ایک بچے کا جس کے والد گائے چراتے ہیں، اور وہ 6 سال کا بچہ تھا، 5-6 سال کا، اسے وہ اسکول میں داخل نہیں کروانا چاہتے، اور ان کا رواج ہے کہ ان کے بچے 2 گائے دیتے ہیں اور وہ گائے چراتا ہے، اور 10 سال میں وہ 50 گائے کر لیتا ہے اور پھر اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ تو وہ میرے دوست نے کہا، اور میں نے کہا کہ بھی اس کے مقابلے میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس آن لائن ارننگ کی ایسے آگے ہیں سکلز، کہ اگر بچے کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسے سکل سکھائے جائیں تو پڑھائی کے ساتھ اسے شعور آئے گا، وہ دنیا کو سمجھے گا، عصر حاضر کے تقاضوں کو جانے گا۔ باقی پیسہ کمانا جو ہے ارننگ ہے، تو جاب ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگی تو ایسا سکلز ہیں لوگ جو سکل کے ساتھ آن لائن ارننگ کر رہے ہیں، جتنے پیسے یہ کما رہے ہیں تو جاب والے بندے تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایون جو فزیکل بزنس کرتے ہیں وہ کہیں پیچھے رہ گئے ہیں، یہ سکلز والے لوگ تو ان سے بہت آگے نکل گئے ہیں، کیونکہ ان کی ارننگ ڈالرز میں ہوتی ہے، اور پاکستان میں رہ کے اگر آپ روپے میں بزنس کرتے ہیں اور ایک بندہ ڈالر میں بزنس کرتا ہے یا ڈالر کماتا ہے اپنی سکلز کے ذریعے، تو میرا خیال ہے ان کا وہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے۔ خیر وہ دوست نے مجھے کہا یار آپ نے تو اس طرح بات کی ہے، گائے چرانا کیا غلط پیشہ ہے؟ اگر 50 گائے چراتا ہے تو وہ اچھی ہے، اس کی ارننگ اچھی ہے، تو یہ تو ٹھیک بات ہے، تو گائے چرانے کا پیشہ کیا حقیر ہے کہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ اب وہ گائے نہ چرائے اور سکل سیکھے اور یوٹیوب کا چینل بنا لے؟ تو اس کے اوپر ہماری واٹس ایپ پہ بات ہوئی تھوڑی، بس اتنا ٹائم نہیں تھا۔ ہاں میں نے بتا دیا ان کو کہ میں اس پہ ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ میں نے کہا اس طرح تو یہ بڑی اچھی بات ہے، مجھے بڑا اچھا لگا۔ انہوں نے ایک ویڈیو سنی اور غور سے سنی، اور پھر اس پہ کومنٹ کیا کہ نہیں گائے چرانے کو آپ ہلکا پیشہ کیوں کہا ہے؟ تو مجھے اس کی ذرا ایکسپلینیشن کرنے کا ٹائم مل گیا، موقع مل گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگلا ولاگ آئے گا تو ہمارا ایک کانٹینٹ کریٹ ہو جائے گا نا، یہ بھی ایک ولاگ تو یہ بھی آ گیا۔ دیکھیں مجھے گائے پالنے سے، فارم ہاؤس بنانے سے نہیں اعتراض، گائے چرانے پہ بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چلے فرض کر لیں مجھے گائے چرانے پہ اعتراض ہے، اگر ایک لڑکا ہے 50 گائے لے کے وہ چرانے کے لیے صبح چلا جاتا ہے اور شام کو چرا کے گائے لے آتا ہے، اور وہ 1-1.5 کروڑ کی ورتھ ہے اس کی، اور اس کا دودھ اور گھی بیچ کے لاکھوں وہ مہینے کے کما بھی لیتا ہے، اس کی انکم سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، خوراک اس کی خالص ہے، وہ خود مختار ہے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ تو اصل جو ہمارا فوکس یہ تھا کہ 4-5-6 سال کا جو بچہ ہے اسے گائے چرانے پہ نہ لگائیں، اس کو سکول بھیج دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سکول میں وہ میٹرک کرے گا، پھر ایف ایس سی کرے گا، پھر بی ایس سی کرے گا اور ایم ایس سی کر لے گا۔ فرض کر لے ایم ایس سی کرنے کے بعد بھی، ایون ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی، پاکستان کے اندر میں یا کوئی بھی اور بندہ جاب سیکیورٹی تو نہیں دے سکتے۔ مل جاتی ہے، میٹرک والے کو مل جائے گی، لیکن بھی اس طرح کی ہم گارنٹی تو نہیں دے سکتے نا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پڑھائیں نہ اور گائے چروائیں بچے سے۔ مقصد تو یہ تھا کہ ایجوکیشن ہم موٹیویٹ کیسے کریں لوگوں کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ لوگ فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں گائے چرائے گا تو یہ روزگار بن جائے گا، یہ خود مختار ہو جائے گا۔ ہم کیسے انہیں سمجھائیں کہ 6 سال کا بچہ جب گائے چرانا شروع کرے گا، 10 سال کے بعد یہ 16 سال 18 سال 20 سال اس کی شادی کر دیں گے، اگلا خاندان کھڑا ہو جائے گا، یہ پیدا کر دے گا۔ لیکن اس کے اپنے علم کا لیول کیا ہوگا، تو جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کے علم کا لیول کیا ہوگا؟ یعنی وہ معاشرے کے کتنے مفید شہری ثابت ہوں گے۔ آج کل تو ویسے بھی وہ ایک ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے، ساحل ندیم صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے، انہوں نے معاشرے
میں وہ جہل کہہ دیا خواتین کو، اور مردوں کو 75% اور خواتین کو 95%. تو میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ ایک لڑکا نہیں پڑھے گا، وہ اسکول ہی نہیں گیا، اس نے گائے چرانا شروع کر دی 6 سال کی عمر میں، اور 18 سال میں اس کی شادی ہوگی، اور 40 سال کی عمر میں جب اس کے 6 7 8 بچے ہو گئے اور سارے بچے بھی امیر ہو گئے، پیسہ ہے اس کے پاس، گائے تو بڑے ان کے پاس ریوڑ ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ باشعور ہو. مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا کسی بھی بندے کے بارے میں. بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل نہیں پڑھے لکھے لیکن وہ بڑے دانشور قسم کی باتیں کر سکتے ہیں، یا دانشور ہو بھی سکتے ہیں. یہ پرسیپشن تو ہے، پرنسپل تو نہیں ہے. پرنسپل تو یہی ہے کہ علم حاصل کرنا ہے. تو بات کرنے کا مقصد بھی میرا یہی تھا کہ اگر والدین کو ہم نے والدین کے پاس ایک آپشن ہے کہ ان کا بچہ یہ گائے کو چھوڑ دے، ان کا بچہ اسکول نہیں جائے گا، پڑھے گا نہیں، لیکن وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائے گا. ہم کیسے پھر موٹیویٹ کریں گے ایک غریب والدین کو کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اپنی فائنانس پہ توجہ نہ دیں؟ تو اس کے لیے تھا کہ بھی اگر ہم اسکول کی روایتی ایجوکیشن کے ساتھ سکلز سکھانا شروع کر دیں. گورنمنٹ نہیں کروا رہی، پرائیویٹ تو ہو رہا ہے. مقصد یہ تھا کہ جب اتنی ساری سکلز ہیں تو ہم کسی کو بھی صرف گائیڈ کر دیں. کبھی جو سیکھنا ہے تو یوٹیوب سے سیکھ لو، فزیکل کلاس لینے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے سیکھنا ہے سیکھ جاتے ہیں، اور ایسے ہی سیکھ کے بہت سارے لوگ بہت سارے کام کر لیتے ہیں. تو مقصد صرف یہ تھا کہ علم کی طرف آ جائیں، اسکول کی طرف آ جائیں، مدرسے کی طرف آ جائیں، وہ پڑھ لیں، وہ ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے. بنیادی بات یہ تھی کہ چھوٹے بچوں کو اسکول کی طرف بھیجیں. ہاں اگر آپ ایک بندہ پڑھ گیا، چاہے اس نے میٹرک کر لی، ایف ایس سی کر لی، کسی بھی لیول پہ آ گیا، پاکستان میں تو خواندگی کا جو معیار ہے وہ پرائمری ہے میرا خیال میں 5ویں کلاس تک اگر کوئی پڑھ لے. لیکن فرض کر لیں ایک بندے نے ایم ایس سی کر لی ہے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کر لی ہے، اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں گائے کا فارم بناؤں گا. میرا خیال ہے یہ بندہ گائے کا فارم بنائے گا نا تو وہ اس بچے کی نسبت زیادہ بہتر اور سائنٹیفک انداز میں بنا لے گا. اگر ایک پڑھا لکھا آدمی یہ ایگریکلچر میں جانے کا فیصلہ کرے گا نا کہ وہ زراعت کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ ان پڑھ کسان سے بہت بہتر کر لے گا. یہ ہمارے شہر میں نا، یہ ہماری تحصیل ہے خانپور، ضلع رحیم یار خان والی تحصیل خانپور. یہاں پہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے حاجی ارشد صاحب. یہ خانپور کے ایکس یہ ایم پی اے بھی رہے ہیں، اور یہ یونین کونسل کے ناظم بھی رہے ہیں، یعنی سیاست میں بھی ان ہیں، سیاستدان بھی ہیں. یہ ہم ان کو گاؤں سے جانتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، زراعت ہی کی انہوں نے، اور کلاسیکل کی. اور ذرا پڑھا لکھا بندہ اگر ذمہ دارہ بھی کرے گا نا، کھیتی باڑی بھی کرے گا، تو وہ اسے بلندیوں، وہ نئی بلندیوں تک پہنچائے گا. حاجی ارشد صاحب نے یہ کیا ہے. مجھے کوئی ایسا ان پڑھ یا وہ لوگ جو روایتی کسان ہیں، وہ مجھے ترقی نہیں ملی دیکھی میں نے جتنی حاجی ارشد صاحب نے کی ہے. کیوں؟ پیچھے ایجوکیشن تھی، شعور تھا، ذمہ دارہ بھی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. یا میرا ایک دوست ہے کوٹ سمابا میں، وحید انور، اس کے والد ٹیچر تھے. فیصل آباد سے جو اب ہوئی ان کی، وہ مائیگریٹ ہوئے یہاں پہ آگے، اور یہاں پہ ان کی کوئی ذاتی زمین نہیں تھی، لیکن وہ ٹیچر تھے. ٹیچر کے ساتھ انہوں نے اپنی ایجوکیشن کی طرف یا وہ ٹیچنگ میں اپنی ترقی کی طرف دھیان نہیں دیا. لیکن انہوں نے کیا کیا وہاں، کیونکہ وہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ذمہ دارا ہی تھا، تو انہوں نے یہاں پہ ٹھیکے پہ چاند ایکڑ زمین لی. اور مجھے انہوں نے خود بتایا کہ وہ 2-4 ایکڑ جو ٹھیکے پہ لیے، اس کے اندر انہوں نے ایک یہاں تو کہتے ہیں ایک جھگی ڈال لی، وہیں وہ رہتے تھے، ذمہ دارا کرتے تھے. ساتھ انہوں نے ملازم رکھ لیا، وہ صبح اسکول چلے جاتے تھے اور ان کے ملازم کام کرتے تھے ساتھ، اور ذمہ دارا شروع کر لیا. انہوں نے مجھے کہا بیٹا میں ایک پرائمری ٹیچر کے طور پر بھرتی ہوا ہوں، اور میں پرائمری ٹیچر کے طور پر ریٹائر ہوا ہوں. لیکن جب وہ یہاں پہ آ کے ایز اے پرائمری ٹیچر انہوں نے کام شروع کیا تھا اور ساتھ ذمہ دارا شروع کیا تھا، تو ان کے پاس ایک مرلہ زمین اپنی نہیں تھی، ٹھیکے پہ لیے ایکڑ میں ہی وہ ایک جھگی بنا کے رہتے تھے. لیکن جب وہ ریٹائر ہوئے اپنی سروس سے، اور آخری دفعہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی ہے نا، اس وقت ان کے 97 ایکڑ زمین تھی، 97 ایکڑ، جو انہوں نے یہیں پہ پرچیز کی تھی.
یعنی زمیندارہ کیا، پیسے کمائے، پھر زمین خریدی. اب وہ ان کا ایک شوق تھا، ہر سال وہ 2-4 ایکڑ زمین نہ خریدتے تو ان کو چین نہیں آتا تھا. کیوں؟ پڑھے لکھے بندے تھے، جاب بھی ٹیچنگ کی تھی، ایجوکیشن سے تھے، جدید ٹیکنالوجی کو یوز کیا اور سائنٹیفک بنیادوں پہ زمیندارہ کیا. اور 0 سے 97 ایکڑ، ابھی تو اور بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ میرا تو ابھی 2018 سے لے کے 2024 6 سال ہو گئے میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایک کسان پڑھا لکھا ہوگا نا تو وہ اپنی کام کو بھی وہ عروج تک لے جائے گا. تو پڑھا لکھا بندہ فارم ہاؤس بنا لینا. تو 4-6 سال کے بچے کو کیوں گائے چرانے کے لیے بھیجنا ہے؟ اگر تھوڑا صبر کریں، اسے پڑھا لیں، ایجوکیشن دلائیں، وہ پڑھ لے جائے تو اسے کہو ٹھیک ہے ہمارا یہ کام ہے جدی پشتی گائے پالنا ہے، ریوڑ ہے نا فارم بناؤ. تو پڑھا لکھا لڑکا بہتر انداز میں فارم بنا لے گا. مسئلہ گائے چرانا یا کسی پیشے کے حقیر ہونے سے نہیں ہے، کوئی بھی پیشہ حقیر نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ 6 سال کے بچے کو یہ کام شروع کروا دیں یا نہیں اسے گریجویٹ کروائیں اور پھر اسے کہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا یہی کام کر، لیکن ذرا پتہ چلے تیری تعلیم تیرے بزنس میں، تیری تعلیم تیرے کاروبار میں ظاہر ہو. بات میرا خیال ہے کہ یہ وضاحت کافی ہے. مثال اصل میں اور بھی ایک دینی تھی لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی. لیکن مجھے اچھا لگا کہ وہ ایک میسج ایسا کیا میرے بھائی نے کہ مجھے ایک نیا ولاگ اور پھر یہ کچھ اور باتیں، بلکہ یہ 2 مثالیں تو شاید میں کبھی بھی نہ دیتا، یہ ہادی ارشد صاحب والی اور یہ میرے دوست کے والد جو ہیں محمد انور نام ہے ان کا، ان کے بیٹا میرا دوست ہے وحید انور، تو ان کی یعنی یہ کامیاب پڑھے لکھے ہیں، یہ کسان زمیندار، یہ 0 سے کام شروع کیا، ان کے کوئی مربع زمین نہیں تھی، ٹھیکے پہ لے کے کام شروع کیے، لیکن پڑھے لکھے تھے اور ایسے اٹھے اور کمال کر دی. ٹھیک ہے چلے جی، میرا نام آصف ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ہو سکتا ہے کہ فائدہ آپ کو ہو یا نہ ہو، گپیں ہی لگاتے ہیں، باتیں ہی کرتے ہیں، تو چلو گپ شپ ہی صحیح. تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ یقین کریں میں نے چینل بنایا، کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا. آپ بھی اگر سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کے بھی کوئی پیسے نہیں لگنے. ٹھیک ہے، باتیں میرے ساتھ جو لوگ ملتے ہیں وہ بھی میری باتیں بڑی سن لیتے ہیں، تو اگر ویڈیو پہ سن لیں گے تو ٹھیک ہے، یہ بھی سن لیں گے. ٹھیک ہے، ملتے ہیں جی نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.